الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ اس چیپٹر میں دو آیتیں اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ایک کہ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کرے گا۔ اور دوسری آیت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھ کو اور میرے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم، سب سے بھیانک چیز جس کے سلسلے میں تم سے ڈرتا ہوں، یعنی اس امت میں بہت ساری خرابیاں آئیں گی، لیکن ان خرابیوں میں سب سے زیادہ جس خرابی سے مجھے ڈر ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الشرک الاصغر۔ وہ کیا ہے؟ شرک اصغر، چھوٹی شرک ہے۔ فسئل عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الریا، وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ ویسے شرک اصغر کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت کے سلسلے میں تھا وہ کیا تھا؟ شرک اصغر میں ریاکاری۔ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ اب دیکھیے ریاکاری انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے اور انسان کتنا نقصان اٹھاتا ہے اس کی وجہ سے کہ ایک آدمی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھا۔ وہ بہت زیادہ مجاہدانہ انداز میں لڑ رہا تھا، کسی کا ناؤ دیکھتا تھا نہ تاؤ، جہاں کوئی کافر ملا اس کو مار دیتا تھا اور دشمنوں کے صف میں گھس جاتا تھا اور ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا تھا۔ بیچ میں جنگ رکی تو کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آدمی کا ذکر کیے کہ فلاں آدمی بڑا بہادر ہے، لڑ رہا ہے، بھیڑ رہا ہے، کسی سے ڈر نہیں رہا ہے، دشمنوں کے صف میں گھس جا رہا ہے تو تہس نہس کر کے رکھ دے رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ من اہل النار، وہ آدمی کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ تو ایک صحابی نے سوچا کہ جب جہنمی کہہ دیا گیا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو کچھ تو ہے بات، پتہ لگانا ہوگا۔ تو وہ جنگ میں لڑائی چھوڑ کر کے اسی کے پیچھے پڑ گئے، دیکھیں وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جہنمی ہے۔ لگا دیکھنے، پھر دوبارہ جب لڑائی شروع ہوئی پھر لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے ایک دفعہ اس کو بہت خطرناک زخم لگ گیا اس آدمی کو۔ تو اس آدمی کو جب زخم لگا، زخمی ہوا، تکلیف ہونے لگی، تو اس نے اپنا نیزہ کو زمین پر رکھا، اس کے اوپر لیٹ گیا، خودکشی کر لی، سوسائڈ، اور مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ وہ جہنمی ہے، اس صحابی کو علم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ جہنمی ہے۔ محدثین نے اس کی توجیہ میں لکھا کہ وہ آدمی حقیقی معنوں میں مسلمان تھا ہی نہیں، انہو من المنافقین، منافقین میں سے تھا وہ، لیکن بہادر کہلانے کی نیت سے خوب زبردست اپنا پرفارمنس دکھا رہا تھا۔ اسی طرح سے ریاکاری میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جان دے دے گا، اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین قسم کے
کے آدمی کو لایا جائے گا، بہت بڑا عالم، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا، اور ایک آدمی جو شہید ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ شہید کو بلایا جائے گا، میں نے تجھے بڑی بہادری دی تھی، ہمت دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں شہید ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم نے اس لیے ایسا کیا تھا تاکہ دنیا تم کو شہید کہے، وقد قیل، اور وہ کہہ دیا گیا، تم کو بڑا بہادر کہا جائے، شہید کہا جائے، وہ تو ہو گیا، تمہارے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اٹھا کر کے اس کو کہاں پھینک دیا جائے گا؟ جہنم میں۔ دوسرا مولانا کو لایا جائے گا، کہا جائے گا کتنا سارا علم دیا تھا، کیا کیا؟ تقریر کیا، درس دیا، خطبہ دیا، لوگوں کو در اسلام کی طرف بلایا، پوری دنیا والے جانتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، ہے نا؟ یہ سب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے یہ سب کام میرے لیے تھوڑی کیا ہے، تو نے تو صرف فیم کے چکر میں سب کیا ہے، شہرت، ریاکاری، نمود، دنیا میں پتہ چلے کتنا بڑا آدمی تھا، کتنا کام کیا تھا، وقت قیل، وہ تب کہہ دیا گیا، یا اس کو بھی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور آدمی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خوب پیسہ خرچ کیا، اس کو بلایا جائے گا، اتنا پیسہ دیا تھا، دھن دولت دیا تھا، کیا کیا؟ تو وہی جواب دے گا تو پورا پیسہ جتنا تھا سب تو لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھ کو کہا جائے کہ تو بہت بڑا سخی کا جواد تھا، لہذا تجھ کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فلاں آدمی دانی بادشاہ، ہے نا؟ آدمی کا کوئی جواب نہیں، کوئی کبھی وہاں گیا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے نا؟ اتنا پیسہ والا، اتنا دین کے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے اور جماعت کے لیے خرچ کرنے والا، وہ تو کہہ دیا گیا ہے تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ریاکاری دو طرح سے ہوتی ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کا انٹینشن ہوتا ہے ریاکاری کا، ہے نا؟ ایک حافظ صاحب تھے، ہیں مرے نہیں ہیں، ان کو کبھی ظہر اثر پڑھانے کا ہو تو مصلی پہ جاتے ہی نہیں تھے نماز پڑھانے، مغرب عشاء پڑھانے کے لیے ایک دم آگے آگے، کیونکہ ظہر اثر میں تو تلاوت ہے نہیں، مغرب میں اور عشاء میں تلاوت کرنا ہے تو تھوڑا سا بنانا، سنوارنا، سجانا ہے اپنی آواز کو، لگے کہ حافظ جی آپ نے کیا تلاوت کی، ایک دم دل خوش کر دیا، ہے نا؟ تو یہ ریاکاری ہے۔ ظہر میں نماز پڑھانے بولے تو نہیں، عصر میں بولے تو نہیں، تو ٹھیک عشاء میں اور مغرب پہ پہنچ جائے، یہ ریاکاری ہوا۔ تو انسان ایک انٹینشنلی ریاکاری کرتا ہے، قصداً و عمداً ایسی حرکتیں کرتا ہے تاکہ اس کو شہرت ملے۔ اور دوسرا ایک انسان جو نیت تو اچھی ہوتی ہے لیکن بیچ میں بگڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اکیلے یہاں کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو اس کی نماز میں خلوص ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی تو ہے ہی نہیں مسجد میں، نماز پڑھ رہا ہے، اتنے میں دروازہ کھلا، دو لوگ مسجد کے اندر آ گئے۔ اب یہ آدمی جس اسپیڈ سے نماز پڑھ رہا تھا اسپیڈ روک دیا، نہیں یار چار آدمی دیکھ رہے ہیں، پہلے سے نیت ریاکاری کی نہیں تھی، اب چار آدمی اندر آ گئے تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا، اب وہ کیا کیا؟ اپنے نماز کو سجا لیا، سنوار لیا، اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، قصداً و عمداً نہیں ہے، یہ بائی ڈیفالٹ شروع ہو گیا اندر۔ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے لوگوں کو عبادتوں کو بگاڑنے کا۔ تو اس نے جو ریاکاری شروع کی، اس کا کیا ہوگا؟ اگر سلام پھیرنے سے پہلے
اس نے اپنی نیت کو پاک کر لیا، تو کوئی دیکھتا ہے دیکھنے دو، مجھے تو اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، دیکھتا ہے تو دیکھنے تو کوئی دقت نہیں ہے، جیسے پہلے پڑھ رہا تھا ویسے ہی پڑھتا چلا گیا، تو اس کی نماز صحیح ہے، وہ مخلص آدمی ہے۔ لیکن سلام پھیرتے تک اس کے دماغ میں وہی بھوت سوار رہا کہ دو آدمی دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ ریاکاری کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے اپنے امت کے بارے میں۔ اسی طرح سے ریاکاری عبادتوں کو برباد کر دیتی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، تیسرے پارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو برباد مت کرو۔ کس چیز کے ذریعے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ اللہ سے اجر کی امید اور نیت نہیں ہوتی، آخرت کے دن اس صدقے کے بدلے اپنے آپ کو جنتی بنانا اور جہنم سے بچنا اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس آدمی کی مثال اس پتھر کی طرح ہے، بڑا پتھر جس کو چٹان کہتے ہیں، پتھر کا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں؟ چٹان۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے۔ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، جس کے اوپر کیا جم گیا ہے؟ دھول، پتھر ہے اس میں دھول جم گیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ کوئی آدمی بتائے کہ ایک بہت بڑا سا پتھر ہے، اس کے اوپر دھول جم گیا، تو پتھر کا ٹکڑا کہلائے گا کہ مٹی کا ٹکڑا کہلائے گا؟ کس چیز کا ٹکڑا کہلائے گا؟ پتھر کا ٹکڑا، مٹی کا ٹکڑا تھوڑی کہلائے گا، لیکن دکھ کیا رہا ہے؟ مٹی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ تب اس پتھر پر اگر بارش برس جائے تو کیا ہوگا؟ مٹی بہ جائے گا، پتھر پتھر رہ جائے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، اس نے جو بھی خرچ کیا اس آدمی نے دکھانے کے طور پر، اس کے کھاتے میں کچھ بھی جمع نہیں ہوا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ریاکاری جو ہے یہ انسان کی عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ خلوص یہ اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خلوص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ۔ عبادت میں خلوص ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ من صام رمضان ایماناً کے بعد کیا ہے؟ واحتساباً، واحتساباً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی کی امید، نیکی کی امید، اجر کی امید۔ اجر کی امید، نیکی کی امید تب ہوگی جب مخلص ہوگا۔ تو انسان کو نیکی اور اجر کی امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے، نہ کہ نیکی کی امید اور اجر کی امید دنیا والوں سے ہونی چاہیے۔ جو انسان یہ کہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں، سمجھو وہ ریاکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی نیکی کا بدلہ انسان سے چاہتا ہے اور سامنے والا بدلے میں دھوکہ دیتا ہے، بڑا والا دھوکہ، ایک دم لمبا والا دھوکہ۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کہتا ہے؟ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نیکی کا زمانہ کیوں نہیں ہے؟ ارے فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کیا، اس نے دیکھو کتنا لمبا والا دھوکہ
دیا مجھ کو، مطلب تو نے فلاں کے ساتھ اچھائی کی، اس کا بدلہ اس انسان سے چاہتا تھا، اس نے نہیں دیا۔ نیکی کا زمانہ ہمیشہ ہے، جب بھی تم نیکی کرو اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ لہذا کوئی انسان اگر نیکی کے بدلے انسان سے اس کا بدلہ چاہتا ہے تو ریاکار ہے۔ اب اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، صدقہ کرنا، خیرات کرنا اس نیت سے کہ بیچارہ ہم جب روڈ میں چلے تو ہم کو سلام کرے، ہے نا، ہم کبھی کہیں جائیں تو تھوڑا سا بیگ ویگ پکڑ لے میرا، ہم گاڑی سے اترے تو دوڑ کر کے آئے، تھوڑا امام صاحب کے چپل اٹھا کر سائڈ میں لگا دیتے ہیں، نہیں۔ انسان اگر خلوص کے ساتھ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ ہمارے یہاں ریاکاری کی بات آئی ہے تو ابھی آ رہا ہے کیا، ہاں، عید الاضحیٰ ہے نا، عید الاضحیٰ قربانی کا وقت آ رہا ہے، بڑکا والا گورو لے کر کے آئے گا آدمی لوگ، مہنگا 1,00,000 روپیہ، 1.5 لاکھ روپیہ، ہاں 5 لاکھ روپیہ۔ وہ آدمی 1 لاکھ روپیہ گورو ذبح کرتا ہے جو آدمی اپنے بچوں کے اسکول کی تعلیم کے لیے 1 لاکھ روپیہ سال بھر میں خرچ نہیں کرتا ہے سال بھر میں 1 لاکھ روپیہ خرچہ بچوں کی تعلیم میں نہیں کرتا، لیکن کس چیز میں خرچہ کرے گا؟ قربانی میں۔ اور ریاکاری کی حد تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، اللہ کی مار دیکھیے کہ اس کا اسلامی نام کسی کو نہیں پتا، فیمس ہے ہلدی رام، تو اس کا نام معلوم ہے کسی کو؟ اس کا نام میں جانتا ہوں، علاؤالدین، اسلامی نام علاؤالدین، فیمس کس نام سے ہے؟ ہلدی رام کے نام سے۔ اللہ نے اس کے نام میں ہی کفر ڈال دیا ہے، جا ادھر ہی رہ تو آنا نہیں۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ کوئی سے بہت سارے لوگ ہیں کہ اب گورو آنے سے 2 دن پہلے سے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ سنڈے کے دن، اچھا وہ لائے گا سنڈے کے دن گورو، چھٹی رہتی ہے سب بچوں کی، چیلے چپاٹے گھومیں گے، ہاں یہاں پہ گورو اتار رہ جائے گا، تب وہاں پہ لوگ جمع ہوں گے کہ یہاں گورو اترنے والا ہے آج۔ عصر کے بعد سے بچوں کی بھیڑ ہوگی، ایک آدمی آئے گا، ہاں نکل گیا ہے، مغرب ہو گیا، آ رہا ہے، عارض ہے نا، کرتے کرتے پھر رات کے 11 بجے گاڑی آئے گی، پورے محلہ کا جتنا بھی چمگادڑ کی ٹیم، الوں کی ٹیم، رات میں الو نہ جا کے دیکھے سب چیز، الوں اور چمگادڑوں کی ٹیم جمع ہو جائے گی، اور وہ گورو اتارنے کے لیے ایک بڈھا آدمی کو لائے گا جو ایک پھونک میں گر جائے، پھر وہ گورو لے کے اترے گا، گورو سن کے دوڑے گا، بڈھا گرے گا، پھر اٹھ کر پھر پکڑے گا، پھر گرے گا، 4-5 بار آدمی گرے گا، تبھی نا لوگوں کو مزہ آئے گا دیکھ کر کے، لگتا ہے سرکس دکھا رہا ہے۔ اپنے گھر کے پاس نہیں اتارے گا، دور اتارے گا، پھر وہاں سے دعا کر کے پورا مال لگوا کر لے جا کے جانور کو رکھے گا۔ جب ہو گیا اس کے گھر کے پاس اندر ابھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، گزشتہ سال جو جانور ذبح کیا تھا اس کے سینگ کو آئل وائل لگا کے لٹکا کر کے رکھا تھا، کیا ہے تو میرے جانور کے جو قربانی ہوا تھا، بی جے پی سرکار آئے گی پہلے اسی کو مارے گی، بہت گائے ذبح کا مار کم بہت کو، ہم لوگ بھی بولے گے بیچارہ مسلمان کو جیل ڈال دیا، کیا کہ مسلمان، بٹ یہ سب حرکت کرنے والا مسلمان، اللہ تعالیٰ کب کس کو کدھر سے پکڑتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ حالت ہے ریاکاری کا، یہ عالم ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی آدمی آج تک میں نہیں دیکھا جو فجر کے وقت گائے لے کر کے آئے، سب سوتا رہتا، کون دیکھے گا اس کا جانور؟ اس لیے فجر کا ٹائم کوئی جانور نہیں لے کے آئے گا، فجر کا ٹائم کوئی نہیں لے گا، کیوں؟ لوگ دیکھیں گے نہیں نا، وہی سنڈے کے دن یا تو عشاء کے بعد، عصر کے بعد، ظہر سے پہلے تو لا ہی نہیں سکتا کبھی بھی آدمی، کوئی دیکھنے والا نہیں ملے گا۔ کچھ کا خریدا ہوا ہے، 4 چیلا پال کے رکھا کال سینٹر یا لوگ، اس کا گورو ابھی سے محلہ میں راؤنڈ مار رہا ہے، پولیس چکر مار رہا ہے، کبھی ادھر لے جائے، کس کا؟ وہ بھیا کا ہے، بھیا کا ہے، ہاں بھیا نے بچہ جنا ہے، بھیا کا گورو ہے، بیوقوف نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے ریاکاری۔ گزشتہ سال سب سے مہنگا گورو کس کا تھا؟ کسی کو یاد نہیں، لیکن وہ خلوص سے کام کرے تو کیا ہوتا ہے
ایک آدمی آیا مسجد نبوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بھوکا ہے، یہ کیا ہے؟ بھوکا آدمی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میرے اس مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ کسی کے گھر میں کھانا نہیں۔ تو ایک صحابی آئے، کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں، کھانا کھلاؤں گا۔ لے گئے، جب گھر لے کے گئے تو بیوی سے کہا کھانا، تو کہا کھانا تو ایک آدمی کا ہے، آپ کھائیں، بچہ کھائے، میں کھاؤں، تین میں سے کوئی ایک کھائے۔ کہا کہ آج افسوس کہ تین میں سے کوئی نہیں کھائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کو ہم کھانا کھلائیں گے آج۔ ٹھیک ہے، دیکھیے گھر میں جو ہے وہ کھلا دیا۔ ہمارے یہاں مولانا آئے ہیں، دال چاول ہے، وہ بھی دوپہر کا کھانے دیں گے، امی جان سے بریانی لے کے آئے۔ کسی کو گھر بلائے ہو، کوئی گھر آئے، ضروری ہے بریانی کھلاؤ، جو ہے کھلا دو، بعد چھٹی مارو۔ نہیں، مولانا باہر جا کے بدنام کریں گے، کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ بدنام بھی کرتے ہیں، یہ بدنامی ہوگی۔ اچھے سے اچھا کھلاؤ، بھلے اپنا پسینہ چھوٹ جائے، یہ سب بیوقوفی ہے، یہ سب بیوقوفی ہے۔ کھلانے والے میں بھی خلوص نہیں ہے، وہ اس لیے کھلا رہا ہے تاکہ باہر جا کے تعریف کرے، واہ بڑا اچھا کھانا کھلایا، اس کا بھی خلوص ختم ہے، کھلا بھی رہا ہے اور نیکی بھی نہیں ملتی اس کو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کرنے سے منع کیا گیا شریعت میں، لیکن آدمی اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ تو ہوا کیا؟ کہا کہ ایک کام کرو، بچوں کو سلا دو، کھانا کھانے بیٹھیں گے تو تم چراغ بجھا دینا، اور میں پلیٹ میں ہاتھ مارتا رہوں گا، سامنے والے کو لگے گا میں کھا رہا ہوں، اور وہ کھانا کھا لے گا۔ ہو گیا۔ کتنے لوگ جانتے تھے دنیا میں ایک بیوی اور ایک شوہر؟ کسی کو پتا نہیں ہے۔ صبح مہمان اپنا جہاں جانا تھا چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا حال ہے، کل مہمان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کو لگا کہ شاید مہمان نے شکایت کی کہ اچھے سے خاطرداری نہیں لی ہے، کھانا صحیح سے نہیں کھلایا، کچھ ہوا ہوگا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود مصیبت میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کا اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، یہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے۔ اب قیامت تک کے لیے واقعہ سب کو پتہ چل گیا، قیامت تک کے لیے سب کو پتہ چل گیا، لیکن گزشتے سال سب سے مہنگا گورو کس کا تھا آج کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو ریاکاری سے ہونے والا فیم بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، خلوص جو ہو اس کا اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے باقی رکھتا ہے۔ کوئی فیس بک نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، کوئی اسنیپ چیٹ نہیں تھا، ہے نا، کوئی انسٹاگرام نہیں تھا، چراغ جو تھا وہ بھی بجھ گیا تھا، لیکن آج تک اس صحابی کے اس واقعے کو مسلمان یاد رکھتے ہیں، اس صحابی کے اس خلوص کو اللہ رب العالمین نے یہ انعام دیا کہ دنیا آج تک اسے جان رہی ہے۔ تو ریاکاری انسان کی زندگی کے بڑے خطاؤں میں سے ایک خطا ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ ریاکاری شرک اصغر ہے، اور شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ ریاکاری ہی ہے۔ انسان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث یہاں صحیح بخاری کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کی گئی کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ یدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ من ماتا، جو آدمی مرا، وهو يدعو من دون اللہ ندا، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا کیا بناتا تھا؟ شریک بناتا تھا، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا۔ دخل النار، وہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر شرک کر کے مرتا ہے تو ایسی صورت میں قبر میں ہی اس کے عذاب میں داخل ہونا لازمی ہے، کیونکہ مشرک انسان کبھی بھی قبر کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، قبر کے تینوں سوال عقیدے کے سوال ہیں، قبر کے تینوں سوال عقیدے کے سوال ہیں۔
من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، یہ تینوں کے تینوں سوال انسان کے عقیدے سے متعلق ہیں۔ تو جو انسان اپنا عقیدہ خراب کرے، توحید اس کی صحیح نہ ہو، اس کا ایمان پختہ نہ ہو، اس کے ایمان میں شرک پایا جائے، تو ایسی صورت میں وہ ربی اللہ، دین الاسلام وہذا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔ اور وہ اس لیے نہیں رکھے گا کیونکہ ان سوالوں کے جواب اللہ کے حکم سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مشرک کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار، کہ جو آدمی اللہ سے ملا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوا، کیا کہتے ہیں جہنم میں داخل ہوا، اور جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملا کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، شرک کرتا تھا اور جہنم میں گیا۔ کلمہ پڑھتا تھا اور شرک کرتا تھا تو جنت میں چلا جائے گا، کامن سی بات ہے۔ کوئی بھی ہو، کلمہ پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، خود کو مسلمان کہتا ہو نہ کہتا ہو، جو بھی اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ جہنمی ہے۔ جو بھی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، تنہا اللہ کی عبادت کرتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں۔ ایک کتاب ہے اصول الثلاثہ، اس کی شرح میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت کو نقل کیا۔ اس سے مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہ کوئی آدمی اگر شرک کرتا ہے، چاہے اکبر کرے یا اصغر کرے، معافی ایک کی بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آدمی اگر کوئی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مرضی سے اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، اور چاہے تو سزا دے کر کے جنت میں واپس بھیجے گا، یہ اس کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن کوئی اگر شرک کر کے مرا، چاہے وہ شرک اصغر کر کے مرے یا شرک اکبر کر کے مرے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ اگر شرک اکبر کر کے مرا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اگر شرک اصغر کر کے مرا ہے تو سزا کاٹ کر کے لوٹے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک اصغر کرنے والے کو ویسے معاف نہیں کرے گا جیسے دیگر گناہوں کو کرنے والوں کو معاف کرے گا۔ یہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کے انداز سے ہمیں معلوم ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے شرک اکبر کا ذکر کیا، پھر شرک اصغر کا ذکر کیا، اس کے بعد شرک کی قباحت کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا کہ جو آدمی شرک کر کے مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ البتہ آدمی شرک اکبر کرے یا شرک اصغر کرے، اگر دنیا میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر حال میں اس کے توبہ کو قبول کرے گا اور اس کو معاف کرے گا، چاہے وہ شرک اکبر کر کیا ہو یا شرک اصغر کیا ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ خالص توبہ ہو، توبہ میں خلوص ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہو اور اللہ رب العالمین پر یقین ہو، تو اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو بھی معاف کر دے گا۔ کوئی اگر یہ تصور کرتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ دنیا کے بارے میں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ یہ آخرت کے بارے میں، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنی مرضی سے معاف کر دے گا، جن لوگوں کا معاف کرے گا اس میں مشرک نہیں ہوگا، چاہے وہ شرک اکبر والا ہو یا شرک اصغر والا۔ اگر شرک اصغر والا ہے تو سزا کاٹ کے واپس آئے گا، اور اگر شرک اکبر والا ہے تو وہ کسی بھی صورت میں واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر شرک سے بچنے کے لیے اتنی بڑی تلقین کی کہ آدمی
کو اپنی جان سے بھی زیادہ توحید کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے ثبوت کے طور پر قرآن میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں۔ انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ کون سے پارے کی صورت ہے؟ کون سے پارے میں ہے؟ 15 پارے میں ابتدائی میں یہ آیت ہے، انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ فتیۃ چند نوجوان، آمنوا بربہم اپنے رب پر ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان کیوں بھاگے تھے گاؤں سے؟ شرک سے بچنے کے لیے، توحید پر قائم رہنے کے لیے۔ اس لیے بھاگے کہ کہیں وہ سماج، وہ معاشرہ، اس شہر کے لوگ، وہاں کا بادشاہ اور وہاں پہ پائے جانے والے افراد ان کو شرک کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اور اس مجبوری سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کے، بڑا گھر ضرور رہا ہوگا، اس زمانے میں چھوٹے گھر تو ہوتے بھی نہیں تھے، ایک غار میں جا کر کے چھپے۔ یعنی اسی آیت کو نقل کرتے ہوئے شیخ ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے بڑے سے بڑا محل اگر اس کو توحید سے روکتی ہو، اور چھوٹے سے چھوٹا جھونپڑا یا چھوٹی سی چھوٹی جھونپڑی اگر اس کو توحید کے سلسلے میں تکلیف اور مصیبت میں مبتلا نہ کرتا ہو، تو اس محل کے مقابلے میں وہ جھونپڑی زیادہ بہتر ہے۔ جس محل میں رہ کر انسان کے لیے اپنے ایمان کو بچانا، توحید پر باقی رہنا مشکل ہے، وہ محل اس کے لیے عذاب ہے، اور وہ جھونپڑی اس کے لیے جنت ہے، جہاں پر رہ کر کے وہ اپنی توحید کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ نے بھی انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھرے ہوئے مجلس، پورے رشتہ دار، گاؤں، قبیلہ اور دنیا کے جتنے رشتے ہو سکتے ہیں انسانوں سے اور محلات اور جگہوں سے، ان تمام کو قربان کیا اور جا کر ایک چھوٹے سے غار میں پناہ لی، صرف اس وجہ سے تاکہ وہ اپنی ایمان کو بچا سکیں، شرک سے محفوظ رہ سکیں۔ تو شرک کے لیے ان تمام چیزوں کو قربان کرنا یہی مسلمان کی ذمہ داری اور شیوا ہے۔ کبھی بھی مسلمان اگر یہ تصور کرتا ہے کہ میں اتنا بڑا، ایک حدیث مجھے یاد آ گئی تو بیان کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تھا، روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تھا۔ صحیح بخاری میں پوری تفصیل کے ساتھ اس حدیث کا ذکر ہے کہ وہ بادشاہ ایمان لانے کی نیت کیا، وہ ارادہ کیا کہ میں ایمان لے آؤں، لیکن اس کے حواریوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک ایسے انسان پر ایمان لانے جا رہا ہے جس کے بارے میں جو بھی اس کو بیان کرنا تھا اس نے بیان کیا، اور سب شور مچانے لگے۔ تو ہرقل کو لگا کہ ایمان لانے سے میری بادشاہت چھین جائے گی، تو اس نے کہا ارے میں کہاں ایمان لا رہا ہوں، میں تو تم لوگوں کو آزما رہا تھا۔ جبکہ اس نے کیا کہا؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر ایمان لے آؤں اور ان کی باتوں کو تسلیم کر لوں، لیکن اس نے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ بادشاہت کے چھن جانے کے ڈر سے، بادشاہت کے چھن جانے کے ڈر سے ایمان نہیں لایا، مومن نہیں ہوا۔ آج اس ایمان کے بارے میں اور شرک پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں ہندوستان میں ایک بڑی تعداد مسلمان گھروں کی ہے جو ارتداد کے شکار ہو رہی ہیں، جو مشرک ہو رہی ہیں۔ عورتیں زیادہ، مرد بھی اسی لائن میں برابری کے ٹکر دینے پہ ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کے مقابلے میں 19-20 کے فرق میں ہے۔ لیکن لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے مرتد ہونے میں بڑا زور آزمائی کر رہی ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہو سکتے ہیں جن پر کبھی گفتگو کی جا سکتی ہے، ارادہ ہے اس جمعہ بیان کرنے کی۔ تو آج ضرورت ہے کہ توحید کو سمجھنا اور شرک سے خوف کھانا، اس سلسلے میں یہ چیپٹر کتاب التوحید کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے باب الخوف من الشرک، شرک سے خوف کھانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو بار بار سمجھا جائے۔ خیر یہاں محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 حدیثیں اور 2 آیتیں ہی نقل کی ہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیثیں اور آیتیں ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں
کسی بھی انسان پر ہجرت تبھی واجب ہوتی ہے جب اس کا ایمان خطرے میں ہو، جب شرک میں پڑنے کے امکانات ہوں۔ جب تک اس کے شرک میں پڑنے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں تب تک اس پر ہجرت واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول اور جملہ صحابہ کرام صرف اور صرف اسی توحید کے حفاظت کے لیے اور اس شرک سے بچنے کے لیے ہجرت کی تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد اور ارادہ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔